ناظرین اکرامی، جہاں تک مجھے لگتا ہے قریشی صاحب جب خان صاحب سے ملاقات کے لیے گئے تو پیغام صرف -1 کا لے کر گئے، یعنی نو ادر آپشن، کیونکہ اگر میل ملاقات کا پیغام ہوتا تو یہ رات والا خطاب کرنے کی نوبت نہ آتی۔ یہ خطاب عوام سے ہرگز نہیں تھا، نہ خان صاحب کو کوئی فائدہ ہے اس وقت عوام سے مخاطب ہونے کا۔ یہ بات چیت خان صاحب کر رہے تھے ان سے جو اب ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو دوسری جانب سے تو پیغام لے کر کوئی نہ کوئی ان کے پاس پہنچ جاتا ہے، پھر خان صاحب اپنا جواب یا پیغام ویڈیو بنا کر ان تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں جو یہ ان سے بات کرتا ہوں کہ میرے سے بات چیت کرو، کوئی بات چیت نہیں کرتا۔ میں اپنی اسٹیبلشمنٹ آرمی چیف سے اسے کہتا ہوں کہ بات چیت کرو، کوئی بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو آپ لوگ غلط فہمی کا شکار مت ہوں کہ وہ آپ سے بات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ناظرین، عمران خان کے کل رات والے ویڈیو خطاب میں اور 9 مئی سے پہلے والے خطابات میں لہجہ اور باڈی لینگویج بڑا فرق ہے۔ سمجھانا چاہتا ہوں کہ دو طرح کی پالیٹکس ہے، یہ آپ نے بڑا ضروری سمجھنا ہے، کیونکہ ایک پالیٹکس میں یہ -1 چلتا ہے۔ وہ کون سی پالیٹکس ہے؟ اس کو پاور پالیٹکس کہتے ہیں۔ وہ پالیٹکس ہوتی ہے اقتدار کی پالیٹکس۔ وہ پالیٹکس ہے کہ اگر عمران خان پرائم منسٹر بننا چاہے، اچھا جی ابھی اسٹیبلشمنٹ میرے سے ناراض ہے، چلو میں تھوڑا پیچھے ہو جاتا ہوں پارٹی۔ اس کلپ میں دیکھیں، یوں لگتا ہے جیسے ابھی پالیٹکس کی یہ ٹرمز خان صاحب کی سمجھ میں آئی ہوں، اور یہ حقیقت ہے، ان کو واقعی یہ جو پاور پالیٹکس کی تشریح کر رہے ہیں یہ ان کو خود بالکل ابھی سمجھ میں آیا ہے، ایسا ہی لگتا ہے دیکھ کر۔ یقیناً قریشی صاحب سمجھا کر گئے ہوں گے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ خطاب کے آخر میں خود ہی اس کی نفی بھی کر دیں گے۔ وہ کلپ آگے چل کر دکھاتے ہیں آپ کو۔ پہلے ذرا بات کر لیتے ہیں پاور پولیٹکس کا ذکر کرتے ہوئے۔ جب خان صاحب نے خود کو کمزور محسوس کیا تو وہیں ان کے دماغ میں اسلامک ٹچ کا آئیڈیا آتا ہے، اور وہ جناب اپنی زنبیل سے اسلامک ٹچ نکال کر باہر لے آتے ہیں اور مثال پیش کر دیتے ہیں جناح صاحب اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ دوسری پالیٹکس ہے جو میں پالیٹکس کر رہا ہوں 27 سال سے، وہ پالیٹکس ہے جو قائد اعظم کی پالیٹکس تھی۔ وہ پالیٹکس وہ ہے جو کہ مشن کی پالیٹکس ہے، کوئی وہ ذات کی پالیٹکس نہیں ہے۔ وہ پالیٹکس وہ ہے جو ہم سارے مسلمان انسپائر ہوتے ہیں ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ انہوں نے بھی ایک مدینہ کی ریاست سنبھالی تھی، انہوں نے بھی مشکل وقت گزارا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب لے کے آئے تھے۔ اور یعنی انتہا ہے عوام کو بیوقوف سمجھنے اور بیوقوف بنانے کی۔ خان صاحب، آپ خود کو اور اپنے عمل کو ان ہستیوں کے ساتھ ملانا چھوڑ دیں۔ وہ جو کہتے تھے کر کے دکھاتے تھے، آپ خاک برابر نہیں۔ آپ ہر لحظہ بدل جانے والے عام آدمی ہیں۔ مہربانی کریں اور مقدس ہستیوں کا نام لے کر عوام کے جذبات کے ساتھ مت کھیلا کریں۔ مذہبی کارڈ یوز کر کے لوگوں کی ذہنیت کو مینوپلیٹ کرنے کا کھیل اب پلیز بند کر دیں۔ ڈیلیں کر کر کے آپ ایوانوں تک پہنچتے ہیں، اور ایکسٹینشنز دے دے کر آپ نے مرغی پال حکومت کی ہے۔ اپنے دور حکومت میں جب آپ شیخ چلی کی طرح انڈوں سے چوزے نکال کر پاکستانیوں کو امیر بنانے کے سپنے دیکھ رہے تھے، تب ہمسایہ ملک اپنے سافٹ ویئر بنا کر دنیا کو بیچ رہے تھے۔ آپ جب اپنے دور حکومت میں اوورسیز پاکستانیوں کے ڈالرز گنتی کرنے میں لگے ہوئے تھے، تب انڈیا والے کرپٹو کرنسی کو لے کر کے دنیا والوں کے ساتھ میٹنگز کر رہے تھے۔ سو یہ بے وقوف بنانا بند کریں، اور عوام کے بھول پن سے فائدہ اٹھانے کی جو آپ کی ذہنیت ہے، پلیز اس سے باز رہیں، کیونکہ اب اس کا کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ لوگ آپ کا یہ کھیل سمجھ چکے ہیں۔ اقتدار کی ہوس اب آپ کی آنکھوں سے جھلکنے لگی ہے۔ ناظرین گرامی، ایک غلطی عمران خان صاحب نے کی تھی پارلیمنٹ چھوڑ کر، اور دوسری غلطی کی نکالے جانے کے بعد روزانہ کی بنیاد پر سکرین پر ساسوں کی طرح لڑ جھگڑ کر، جیسے کوئی ساس بہو کو تانے مارنے آ جاتی ہے۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر خان صاحب یہ رویہ نہ اپناتے تو ان کی مقبولیت میں، ان کے ووٹ بینک میں نہ صرف اضافہ ہوتا بلکہ معاملات اس حد تک نہ الجھتے جو شکل اب اختیار کر چکے ہیں۔ دراصل آدمی کی نفسیات میں گڑبڑ یہ ہوتی ہے کہ جب وہ کوئی جھوٹ تواتر کے ساتھ بولتا ہے تو اس کا دماغ اس جھوٹ کو سچ سمجھنے لگتا ہے،
خان صاحب کو نکالے جانے پر اور حکومت گرائے جانے پر یہ بات دل پر نہیں لینی چاہیے تھی. دل بڑا کرنا چاہیے تھا اور عقل مندی کے ساتھ اگلا لاہے عمل ترتیب دینا چاہیے تھا. ان کو یہ نہیں بھولنا چاہیے تھا کہ وہ جس عمل کے تحت نکالے جا رہے ہیں لائے بھی تو اسی عمل کے تحت گئے تھے. دوسری جانب نواز شریف کو دیکھ لیجئے. جب ان کو نکالا گیا تو وہ اپنے حصے کا احتجاج ریکارڈ کروانے کے بعد انہوں نے جناب چپ سادھ لی اور آئندہ کا لاہے عمل بنانے لگے. پھر موقع ملتے ہی چوٹ لگا دی. نتیجہ آپ کے سامنے ہے. خان صاحب چونکہ جذباتی آدمی ہیں، ایکسپریشنز پہ، اپنے تاثرات پہ قابو نہیں رکھ پاتے، تو اس وقت بھی جو وہ نارمل ہونے کی ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ صاف دکھائی دیتا ہے. یہ کلپ دیکھیں ذرا، پھر بات کرتے ہیں. میڈیا کے اندر چلا ہوا ہے کہ جی شاہ محمود قریشی مجھے ملنے آئے اور وہ کوئی پروپوزل لے کے آئے ہیں -1 کی، کہ عمران خان علیحدہ ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے اور پارٹی آگے بڑھ جائے. تو میں آپ سب کے لیے پہلے تو شاہ محمود کوئی اس طرح کی پروپوزل نہیں لے کے آئے. اب یہ جب مجھے یہ کہتی ہیں چیزیں کہ جی وہ -1 کیسے ہوگا؟ عمران خان نیازی صاحب سپلٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر کا شکار دکھائی دیتے ہیں. ایک طرف سیاست کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنے کو تیار ہوں، ساتھ ہی اصل والا جذباتی عمران خان ان کی پرسنالٹی پر حاوی ہو جاتا ہے اور انہی کی زبان سے ایک لمحہ پہلے نکلی ہوئی بات کی نفی کر دیتا ہے. خاموشی میں بڑی طاقت ہے دوستو. پنجرے میں قید پنچھی لاکھ کوشش کر لے، پنجرے کی سلاخوں کے ساتھ ٹکرے مار مار کر اپنا سر زخمی کر لے، شکاری کا کچھ نہیں بگڑتا. عمران خان صاحب خود اپنے آپ کو سمجھنے میں بھی ڈاماڈول دکھائی دیتے ہیں. وہ جذباتی ہیں اور جذبات کی رو میں بہہ کر بڑی بڑی بھڑکے مار جاتے ہیں، بڑے بڑے چیلنجز کر جاتے ہیں اور ٹکرے مار مار کر اپنے آپ کو زخمی کر لینے کے بعد جب تھک جاتے ہیں تو خود کو نظریاتی دکھانے لگتے ہیں کہ وہ ملک کی خاطر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. وہ پنجابی میں مثل مشہور ہے، اکثر ٹرکوں کے پیچھے بھی لکھا ہوتا ہے کہ پھل موسم دا تے گل ویلے دی. تو خان صاحب کو بات یاد آتی ہے وقت گزرنے کے بعد. بھلا تو برے کی ماں کا بھی نہیں ہوگا، لیکن نیازی صاحب نے اب تک جو کچھ بھی کیا ہے اس کا سب سے زیادہ فائدہ برے کی ماں کا ہی ہوا ہے. اور ہمارے جیسے لوگ جو ایک عرصہ سے اس سیاسی عمل کی درستگی کے لیے اور اداروں کی سیاست میں مداخلت کے خلاف آہستگی کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے، خان صاحب نے ایک ہی جھٹکے میں اس ساری محنت پر پانی پھیر دیا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ وہ دخل اندازی پہلے سے زیادہ ہو رہی ہے اور ڈنکے کی چوٹ پر ہو رہی ہے. دیکھ لیجئے. ناظرین، ویڈیو کے اختتام پر ایک کلپ لگا کر جا رہا ہوں، وہ دیکھ لیجئے گا. سازش کے تحت جلائی گئی ہیں گورنمنٹ بلڈنگز، ایک کورٹ کمانڈر کا گھر جلایا گیا. کون سی ملٹری انسٹالیشن کے اوپر کوئی بھی حملہ ہوا ہے وہ مجھے تو پتہ نہیں ہے. یہ میرے کارکن ہی نہیں تھے. اپنے شہدا کے لیے ان کا غیبانہ نماز جنازہ پڑھنی، زبان پاک. 23 کروڑ عوام ہے، تھوڑی سی پولیس ہے، 70,000 ہے، 80,000 ہے، کتنی ہے؟ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ 40 لوگ بیچارے اس پہ جان کو بیٹھے. میں نے پہلے دن سے کہا کہ میری کبھی پارٹی کر ہی نہیں سکتی یہ چیز ہے. میں نے پہلے دن سے کہا. میں اپنی ساری پارٹی کو کہہ رہا ہوں کہ سب نے سب کے گھروں میں جانا ہے. میں انشاءاللہ ان کے لیے پیسے اکٹھے کروں گا. یہ ہے وقت اپنی حقیقی آزادی لینے کا. اس کو ضائع نہ کرنا. آگے ایسا وقت نہیں آئے گا اور اگر پھر سے گرفتار کرنے کی کوشش کرنا تو رد عمل ہو. جنرل باجوہ نے وہ پاکستان سے کیا جو دشمن نہ کر سکے. جنرل باجوہ نے جس طرح اس حکومت کی مشکل وقت پہ مدد کی، ساری میری فورن پالیسی کو آج پاکستان کی فوج اور جنرل باجوہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں. NRO جنرل مشرف نے دیا تھا اور یہ اب NRO 2 جنرل باجوہ نے دیا ان کو. میرے خیال میں جو جنرل باجوہ ہے یہ سب سے زیادہ نیوٹرل اور پرو ڈیموکریٹک جنرل ہے میرے خیال میں. اس ملک میں جو اصل ظلم کیا گیا وہ جنرل باجوہ نے کیا. یہ جنرل باجوہ ایک سلجھے ہوئے آدمی ہے.